بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائیو وتھ آفتاب علی بیگ کے ساتھ آپ تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئی ایپیسوڈ، ایک نیا چیپٹر، ایک نئی کہانی، اور ان کی اپنی زبانی ہم اس پروگرام فارمیٹ میں ہم سننے کی کوشش کریں گے اس مختصر سی دورانی کے۔ اور آج کے اس خوبصورت اور مختصر سی دورانی کے ہمارے مہمان ہیں گلگت بلتستان کے بہت بڑے نام، پولیٹیکل فگر، اقتدار شخصیت جناب نواز خان ناجی صاحب۔ سر آپ کا شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ صاحب۔ سر، اگر ہم آپ کی شخصیت کو دیکھیں، اور بہت بڑے نام ہیں آپ، شاید اگر میں دیکھوں یا کوئی اور اینکر، کوئی اور بندہ دیکھے تو شاید ایک پہلو دیکھ سکیں۔ اگر آپ خود اپنی شخصیت کو ڈسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نواز خان ناجی ہیں کیا ویسے؟ آفتاب بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے موقع دیا بات چیت کا۔ آپ نے بڑی محبت سے مجھے بڑا آدمی کہا یا بڑی شخصیت کہا۔ میں تو ایک ادنا سا پولیٹیکل ورکر ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، لیکن پھر بھی کسی شخص کا بڑا ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ وہ تو تاریخ کرے گی، تو انسان خود اپنا فیصلہ تو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ آپ سب کی مہربانی ہے، آپ کا خلوص ہے۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے طور پر کیا خود کو سمجھتے ہیں، تو ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی انسان جو ہے یا تو فیملی کی وجہ سے، ماں باپ کی وجہ سے وہ بڑا آدمی بن جاتا ہے، یا اس کی زندگی میں کوئی مثبت بڑی تبدیلی آتی ہے، کوئی کارنامہ انجام دیتا ہے، یا کوئی آدمی سیلف میڈ ہوتا ہے، خود سے بڑی محنت کر کے، کوشش کر کے اس درجے تک پہنچتا ہے۔ اگر میں اپنے بارے میں یہ کہوں تو اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے کہ میں سیلف میڈ ہوں، لیکن سیلف میڈ میں بھی میں محنت کر کے یہاں تک نہیں پہنچ پاتا۔ میں بنیادی طور پر میں نے شکر گزاری کے ساتھ اللہ کی ذات کے سامنے یہ میں کہتا ہوں کہ میں گاڈ میڈ ہوں۔ جو کچھ بھی ہے یہ قدرت کی دین ہے، میری بس کی بات بھی نہیں ہے۔ گاڈ میڈ سے کیا مراد سر؟ گاڈ میڈ سے یہ مراد جناب، جب جس سکول میں پڑھتا تھا، جس انوائرمنٹ کے اندر میری گروتھ ہوئی ہے، اس انوائرمنٹ میں اور اس سکول کے حساب سے جو کچھ میرے اندر نالج ہے، یہ ممکن نہیں ہے حاصل کرنا۔ سر، آپ اپنے بچپن کے اس ٹائمنگ کا احاطہ کچھ کریں نا سر، کیونکہ آپ نے بات ہی ایسی کر دی کہ گاڈ، انسان نے، مطلب اللہ نے پیدا کیا، وہی عقل، وہی ساری چیزیں دی، اور اس سچویشن میں، اس اسٹیج کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اور آج سے کافی عرصہ پہلے، 20 25 30 سال پہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہی بلکہ پہلے، 40 سال 40 پہلے کی سال بات ہے۔ تو اس وقت نہ انفراسٹرکچر، نہ کوئی ایسی چیز، تو آپ نے کہا تو اس کو تھوڑا سا احاطہ کر کے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں۔ 40 سال سے کی بھی ہم بات جو کر رہے ہیں، وہ بھی تو مطلب 40 سال پہلے تو میں اچھا خاصا معاملات کو سمجھ سکتا تھا نا۔ اچھا، میں تو پولیٹیکل ایک ورکر تھا، میں سب کچھ تھا۔ صحیح، بات کریں آپ 50 سال پہلے، اچھا، آج سے کوئی 50 سال پہلے جب میری ایج کوئی 10 سال کی تھی، 10 سال کی، تو اس وقت جو ہے میں تیسری یا چوتھی میں پڑھتا تھا۔ یہ سن 73 کی بات ہے، 73 کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ 72 73 کے دوران مجھے خود بھی حیرانگی ہوتی ہے کہ کچھ اگر اسلامی کچھ چیزیں اگر ہم پڑھنا، قرآن پاک کی کچھ آیتیں، یا اسی طرح جو ہے وہ تاریخ پاکستان کے بارے میں کچھ معلومات، یا اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو ہمارے ٹیچرز ہمیں پڑھاتے تھے، یہ ساری چیزیں اویلیبل تھی، یہ ریسورسز تھے، اور اس کے لیے تو ماحول تھا۔ لیکن تیسری اور چوتھی کلاس کے اندر ورلڈ وائڈ پوری دنیا کے بارے میں جغرافی کی معلومات رکھنا پرائمری اسکول شہر کی لکی بس کی بات نہیں تھی۔ اس وقت ایک نقشہ ہی ہوتا تھا، اچھا، ایک نقشہ، ایک نقشہ، اور وہ نقشہ جو ہے اس کو بھی شاید ٹیچرز پوری طرح سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اس تیسری میں تو وہ اس کے بارے میں، ڈسٹرکٹ کے بارے میں پڑھانے والی چھوٹی سی کتاب ہوتی تھی، تو چوتھی میں جائے تو پھر آپ اس کے بارے میں، پاکستان کے اور صوبے کے بارے میں پڑھانے کی کتاب ہوتی تھی، تو صوبہ پنجاب کو پڑھایا جاتا تھا۔ صحیح، تو
5वीं में जाकर फिर मुल्क के बारे में थी, 6वीं में जाकर बरसगीर साउथ एशिया के बारे में, इंडो सब कॉन्टिनेंट के बारे में, 7वीं में मुस्लिम वर्ल्ड और 8वीं में जो है मतलब पाकिस्तान पढ़ाया जाता था। ये वो थे डिवीज़न थी मतलब एजुकेशन के हिसाब से। तो मुझे तीसरी में तकरीबन मैं जापान से वेस्ट तक जो है अमेरिका तक पूरी वर्ल्ड के बारे में पूरी तरह वाकफियत रखता था। ये एक ऐसी देन है अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से, कि जिसकी अब भी मुझे कोई समझ नहीं आई है। अच्छा, उस वक्त आप सारी चीज़ें समझते सारी थे? चीज़ें मैं समझता था, बहुत अच्छी तरह मैं समझता था। मैं आपको से ये बात भी मैं शेयर करूँ जनाब आली कि इंडोनेशिया के कोई 18,000 जज़ायर बताते थे उस वक्त भी। कोई 10 से ज़्यादा जज़ायर के नाम तो मुझे उस वक्त याद थे। अच्छा, अगर आज याद है तो कोई मसला तो नहीं है, आज लेकिन नहीं उस बदली? वक्त याद थे। इसी तरह जो है वो ब्रिटेन के बारे में, या ब्रिटेन के साथ जो है आयरलैंड है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मुझे मालूमात उस वक्त थी। ठीक। अच्छा, बाकी पाकिस्तान और हिंदुस्तान, श्रीलंका और ईरान, अरब के, ये तो कोई मसला नहीं था। ये तो ऐसे मैं समझ सकता था जैसे कि वो जो है एक जोग्राफ़ी का कोई स्टूडेंट जो है पढ़ लिखने के बाद मतलब अच्छी क्लास, बड़ी किसी क्लास में पढ़ सकता है। उस वक्त ही मुझे ये मालूमात थी। और उसके साथ जोग्राफिया में ये भी मुझे मेरी मालूमात में थी कि वसाइल, मतलब कोयले की कानें कानें कहाँ पर है, तेल के कुएँ कहाँ पर है, सोने के ज़खायर कहाँ पर है अफ्रीका में या दूसरे अच्छा, जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त मुझे, और पहाड़ों के बारे में, ये अच्छा, सिर्फ हिमालय, हिंदू कुश या कराकोरम की बात नहीं थी। मैं अल्बर्स के बारे में भी मैं जानता था, मैं यूरोप के पहाड़ों के बारे में भी उस वक्त मैं जानता था। इसी तरह दरियाओं के बारे में, मतलब दरिया मैट्रिक दर, 10 साल का बच्चा, मैं कोई तीसरी क्लास में था तीसरी उस वक्त, क्लास। तीसरी और चौथी के दरमियान ना, उस दौरान। और मैं उस वक्त दरिया टेम्स के बारे में पूरी मुझे मालूमात थी कि वो जो है एक्सपोर्ट की तरफ से एक शाख आती है, दूसरी जो है ब्रिस्टोल की तरफ से आती है, ये रीडिंग में मिलते हैं। आगे चलकर लंदन से गुजर के जो है वो इंग्लिश चैनल के पास दरिया, उसमें बहरे ओकियानूस में, इसी तरह वोल्गा दरिया के बारे में, वंगहुक चाइनीज़ उस दरिया के बारे में, दरिया अदब ये जो रशिया में बहुत बड़ा, अमेज़न के बारे में मुझे मालूमात थी, उसकी 13 शाखें हैं, और ब्राज़ील से ये ब्राज़ील के फलां फलां इलाके से ये शाखें आती है वहाँ में। तो सारी चीज़ों के बारे में उसी वक्त, मिसिसिपी के बारे में, ये जो अच्छा, वाशिंगटन और ये जो अपना मैरीलैंड और उससे गुजरता है वर्जीनिया से, तो ये सारी चीज़ें जो है उस वक्त मुझे मालूमात, मैं खुद भी हैरान हूँ, क्योंकि हमारे टीचर्स में भी ये मालूमात नहीं थी। और हमारे एक मरतबा का ज़िक्र है, एक मरतबा का इस तरह ज़िक्र है जनाब आली, कि हमारे क्लास के अंदर एक बहस छिड़ गई जनाब आली, कि ये सारे दरिया मिल के कहाँ जाते हैं। अच्छा, तो चूँकि उस वक्त दरिया और समंदर के दरमियान वो पता नहीं था, उसका डिफरेंस का पता नहीं था। दरिया को ही आम तौर पर लोग समझ गया। समंदर समझते थे। तो मुझसे बड़ी क्लास के लड़के थे, मैं तीसरी में था, तो कोई चौथी पाँचवीं के लड़के थे। तो उन्होंने कहा जनाब वाले कि ये सारे दरिया जो है ये सिंध कहते हैं हम दरिया को, तो सिंध कहाँ जाते हैं? मैंने कहा ये समंदर में जाते हैं। तो उन्होंने कहा जनाब समंदर तो ये है, फिर नीचे तुम्हारे बाप का कौन सा समंदर है अच्छा, जिसमें ये गिरते हैं? तो फिर बड़ा झगड़ा हुआ, और उसके बाद हमने जो है अपने टीचर से जो है ना जाके पूछा, तो इंचार्ज टीचर था, उनसे पूछा, तो उसने कहा कि ये सारे दरिया जाके जो है वो एक पत्थर है उसमें जाकर सूख जाते हैं, उसको दोज़ख का बटो समथिंग कुछ कहा। अच्छा, तो फिर जो है मेरी बड़ी पिटाई हो गई उस रोज़ जनाब, अच्छा, मेरी बड़ी पिटाई, मेरी बड़ी सुतकी हो गई। तो इस तरह की सूरत हाल थी। तो उस वक्त जो है अगर ये सारी चीज़ें, मालूमात और मामलात मेरे ज़हन में थे और मुझे इसमें मामलात को करता था, तो ये इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर इस शोबे में कम अज़ कम। अच्छा। बेशक पैसे के शोबे में अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन इसमें बहुत कुछ दिया था। कोई और ज़िंदगी के ऐसे वाक़यात जो आप शेयर कर सकते हैं कि जिस तरह ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की दरिया वाली कहानी, और दूसरी और कोई जो नक्शों के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, कोई इंटरेस्टिंग कहानी? नहीं, इसमें जो है ना फिर वो जोग्राफिकली मेरी उसका वो क्या कहते हैं, उस वक्त जो मेरा स्टैंडर्ड था, मेंटल स्टैंडर्ड, उसका इस तरह भी एक सबूत मिलता है इस बात का, कि हम कोई गालिबन चौथी क्लास में होंगे, तो एग्जैक्ट उस डेट का मुझे याद नहीं है। तो एक लाहौर से हमारे एक सियाह जो है मोहसिन नकवी साहब ठीक है, आए थे। तो मोहसिन नकवी जो है रिसेंटली जापान से आए थे, तो उसके जिस्म के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ मुल्कों के वो परचम लगे हुए थे, पूरी वर्ल्ड तकरीबन उसने विज़िट किया था। तो उसने वहाँ कहा जनाब मैं सोवियत यूनियन नहीं जा सका हूँ, चूँकि पाकिस्तान के ताल्लुकात सोवियत यूनियन से उस ठीक वक्त है। ठीक नहीं थे। तो सोवियत यूनियन की जितनी भी रियासतें हैं कहीं भी वो नहीं गया था।
پھر اس نے جو ہے نا پوری کلاس بھی نہیں بلکہ پوری اسکول کے بچوں کو جمع کیا، ٹیچرس کو بھی لا کے جو ہے وہ کچھ پڑھانا چاہتے تھے وہ دنیا کے بارے میں. تو پھر اس نے کچھ باتیں کی پاکستان کے صوبوں کے بارے میں، دنیا کے بڑے ملکوں کے بارے میں. پھر اس نے جو اوپر نقشہ جو ہے بنانا شروع کیا، اور سب سے پہلے اس نے جاپان کے بارے میں کچھ باتیں کی اور جاپان کا نقشہ جو ہے وہ بنانا شروع کیا. تو پھر اس نے کوئی غالباً یہ سوال پوچھا جناب عالی کہ یہ جو میں نقشہ بنا رہا ہوں یہ کس ملک کا ہے، آپ کو کچھ سمجھ ہے؟ تو میں نے اٹھ کے کہا جناب عالی یہ آپ جاپان کا نقشہ بنا رہے ہیں. اس نے ایک ہی جزیرہ کوئی ویسٹ میں بنایا تھا. پھر میں نے ان کو کہا جناب عالی کہ یہ جاپان کے 4 جزیرے ہیں. پھر ان کے نام بھی میں نے بولا کہ بھائی یہ ہونشو آئی لینڈ ہے، اچھا یہ شکوکو ہے، یہ کیوشیو ہے، یہ ہوکائیڈو ہے. تو پھر اس کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو گشی، مطلب وہ اس کو بہت زیادہ وہ حیران ہوئے کہ جناب کہ ایسے دور دراز کے اسکول کے بچے، اور وہ ورلڈ وائڈ جو ہے جناب صرف جاپان ملک ہی نہیں بلکہ اس کے بڑے جزیروں کے نام بھی یاد اس کو ہے. تو اس کے بعد محسن نقوی صاحب جو ہے وہ میرا بہت زیادہ اپنے ذہن میں لیا تھا. بعد میں بہت بوڑھے ہو کر پھر ملاقات کے لیے آئے تھے، مطلب ہم بہت بڑے ہوئے تھے اس وقت، تو بعد میں فوت ہوئے. اچھا سر، ایک چیز اور آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سر کہ مطلب مطلب بالکل ایک انہونی بات آپ نے کی نا، اس اسٹیج کی بات ہم کر رہے ہیں. مطلب اس اسٹیج میں اگر میں اپنی بات کروں، اگر میں فار ایگزامپل اگر 10 سال کے بچے اور ابھی بھی کے بچوں کا دیکھیں تو ابھی گیم اور اس طرح کی چیزوں کے پیچھے، یا ہم اس زمانے میں تو گیم تو خیر نہیں تھے، اور باہر نکلو اور جو دوسرے گیم یا روٹی کی، تو آپ اس طرح کیسے سوچتے تھے سر؟ یہ کیا یہ قدرت کا وہی بات میں آپ کو بتاؤں، قدرت اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہی گیمز اس وقت، مطلب اس وقت یہ اس طرح کے کوئی ماحول تو تھا نہیں، اس طرح کے جو ہے وہ انسٹرومنٹس تھے نہیں، تو ہم اس وقت کے اویلیبل انسٹرومنٹس کو جو ہے ہم بروئی کار لاتے تھے. تو اسی طرح اس وقت ریڈیو جو ہے وہ اہم ترین انفارمیشن کا ذریعہ تھا. صحیح تو ہر گھر میں ریڈیو تو تھا نہیں. تھا؟ اب راجہ صاحب کے گھر میں کوئی ریڈیو تھا، یا کوئی آگے بھی کوئی فوجی لوگ جو ایک آدھ جو ہے وہ جب چھٹی آتے تھے تو اپنے ساتھ ایک ریڈیو لے کے آتے تھے. اور ہماری ایک نانی اماں ہوا کرتی تھی، اس کے بچے نہیں تھے، اس نے ریڈیو رکھا تھا اپنے پاس. اس کا ہسبینڈ جو تھا وہ فوجی تھا. تو میں 4 بجے میں جو ہے میں اپنے گھر سے 2 کلومیٹر دور ننیال کے قریب ان کا گھر تھا، میں وہاں جاتا تھا اس ریڈیو کو سننے کے لیے. تو اس وقت جو ہے وہ پہلے بلتی اور پھر شنا پروگرام آتا تھا کوئی 1 گھنٹے کا، تو وہ اس سے بڑا استفادہ میں کرتا تھا اس سے ریڈیو سے. تو اس میں جو ہے کچھ خبریں آتی تھی، کچھ دوسرے ایکٹیویٹیز وغیرہ کا نا، تو ان کو ٹریو کاپی کر کے ہم اسکول میں ڈرامے بھی کرتے تھے اس زمانے میں. اچھا پروگرامز بھی کرتے تھے. اور اسی دوران جو ہے پولیٹیکل چیزیں جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آئی تھی. اس زمانے میں بھٹو صاحب جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور جوہر صاحب گلگت میں مرحوم ایکٹیو تھے. تو ان سے شاید ہم متاثر تھے، اگرچہ ہمارا تو براہ راست نہ گلگت آنا جانا ہوتا تھا، تو نہ پولیٹیکل کوئی چیزیں ہم سمجھتے تھے، نہ ہم سوچتے تھے. تو مجھے اس وقت ہی اگرچہ یہ تو گناہ کا کام ہے یہ زمین کے اوپر لکیریں کھینچنا، لیکن زمین پر لکیریں کھینچنے کا یہ کام میں بہت بچپن سے کر رہا ہوں. اچھا وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ ہم بالکل پرو پاکستان، چونکہ اسکول میں ہم نے پڑھا تھا نا، تو جو اسکول کے بچے جو ہوتے ہیں عموماً ملک کے بہت زیادہ وفادار ہوتے ہیں، چونکہ ایجوکیشن وغیرہ. تو اس وقت 1971 میں ایسٹ پاکستان جدا ہوا تھا. اس جنگ کا تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن کتابیں تبدیل نہیں ہوئی تھی. تو ہم کتابیں جو ہے 73-74 تک وہ پرانی والی کتابیں پڑھتے تھے. تو وہاں ایک شوق سا مجھے ہوتا تھا کہ ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہوا. تو میں نے اس کا دکھ بھی تھا، دکھ تھا جی، بالکل بہت بڑا دکھ تھا. اور میں نے جو ہے اپنے طور پر بنگلہ یونائٹڈ پاکستان ایک نیا ملک بنانا شروع کیا اس وقت. اور پھر میں نے جو ہے بنگلہ، یہ جو ایسٹ پاکستان کے اندر کوئی 1 درجن ضلع ہوتے تھے، کوئی 4 یہ ڈویژن تھے، ڈھاکہ، چٹگام، کھلنا اور راجشاہی کے. تو یہ مجھے ازبر تھے، زبانی یاد تھے سب. کیسے وہ تو پتہ نہیں، اس وقت میں 4تھی کلاس میں تھا، تو تھوڑا بہت مطلب وہ اس سے کتابوں سے بھی وہ کرتے تھے نا، وہ کتابیں پڑھتے تھے اس وقت. 4تھی میں چونکہ صوبوں کے بارے میں 5ویں کی کوئی کتاب جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں تھی. تو یہ ساری چیزیں یہ تقریباً میں 5ویں میں ہوں گا اس راہ میں. تو اس وقت بنگلہ یونائٹڈ پاکستان میں نے بنایا، اور ایسٹ پاکستان جو ہے اس کے 3 صوبے میں نے اپنے طور پر بنایا تھا. بنگال کا صوبہ ڈھاکہ اور پر مشتمل، اور پھر یہ سلٹ کا جو اوپر کا علاقہ ہے یہ آسام سے جو لیا گیا ہے، ان کو میں نے الگ کیا تھا بنگالیوں سے. پھر چکما لینڈ جو ہے، چکما
وہ کے علاقے جو کنافلی ریور کے ساتھ جو ہے ان کو پھر میں نے الگ کر کے 3 ادھر یونٹس بنائے تھے. اسلام آباد میں نے ادھر مالدیپ میں کوئی جزیرہ خرید کے ادھر بنایا تھا تاکہ کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان راستہ جو ہے نا وہاں وہ میٹنگ پلیس وہ ہو. اور ادھر پاکستان کو بھی میں نے کوئی 14-15 صوبوں میں تقسیم کیا تھا. اس میں پنجاب کے اندر سرائکی صوبہ بھی تھا, اس میں جو ہے وہ پٹوہار کا صوبہ بھی تھا, اس کے بیچ میں سون ویلی کو بھی میں نے الگ کیا تھا, لاہور شہر کو الگ کیا تھا. اسی طرح فرنٹیر اس وقت ہوتا تھا تو فرنٹیر میں نے جو ہے وہ سوات سے اوپر کے علاقے الگ کیا تھا, خیبر کے علاقے الگ تھے, نیچے گومل کے علاقے الگ تھے. اسی طرح بلوچستان میں بولان, مکران, کلات, کھزدار اور اوپر پختونخوا کا کوئٹہ علاقہ الگ, اور اسی طرح سندھ کے اندر کراچی, حیدرآباد, بیچ میں مہران کا صوبہ تو فلاں. اس طرح خیالی چیزیں بنا کے جو ہے نا میں اس تو طرح کسی کا سے شیئر کرتے نہیں تھے؟ نہیں شیئر کرنے کے لیے یہ اس طرح کی باتیں آج شیئر نہیں کی جا سکتی ہے, تو اس وقت میں کس سے شیئر کر سکتا تھا. ابھی آپ نے پوچھا تو میں بتاتا ہوں, مجھے خود بھی شرم آتی ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ میری اپنی ذاتی چیزیں کر کے. اچھا وہ پھر ان کے بارے میں پھر خبریں مبرے بھی میں خود ہی دیتا تھا, خبریں وہ بھی دیتا تھا. تو ریڈیو پاکستان راولپنڈی کو ہم سنتے تھے. اس وقت خلیل الرحمن کا مرحوم جو ہے وہ اس کا آئیڈیل خبریں ہوتی تھی, تو اسی سٹائل میں خود خبریں دیتا تھا, بنگلہ یونائٹڈ پاکستان کا وہ بڑا بن کر. تو اسی طرح ساری چیزیں تو پھر بعد میں میں نے یہ بھی کیا جناب, اپنی ایک پارٹی بھی بنا لی, تنظیم ملت. تو اب پتہ چلتا ہے کہ تنظیم ملت جوہر صاحب کی پارٹی گلگت میں تھی, تو کسی طریقے سے ہم تک تو یہ پیغام پہنچا تھا کہ وہاں کوئی پارٹی ہے. تو تنظیم ملت کا جھنڈا بھی تھا, وہ ساری چیزیں. تو وہ جھنڈے رنگ ونگ کا تو ہمیں نہیں پتہ تھا, اب بھی نہیں پتہ کہ تنظیم ملت کا جھنڈا کیا تھا, لیکن میں نے ایک رومال سے وہ جھنڈا بنایا تھا. تو بنا کر میں بیٹ بکریاں یہ جانوروں کو لے کر ہم آگے چرانے کے لیے لے کر جاتے تھے چراگاہوں میں اپنے جو ہے وہ اس کے اندر. تو آگے مال مویشی ہوتے تھے, پیچھے وہ گدھے پر میں سواری کرتا تھا اور جھنڈا بھی لگا کر نا. تو وہ تقریر مقررے وہ ایسے ہی میں کر لیتا تھا. اور میرے پاس وہ ایک لکڑی کا اس طرح کا ایک آلہ ہوتا تھا ہمارا, وہ تانگیر کا ایک شخص وہاں پر یہ اون کا جو وہ داغا بھی بناتا تھا, پٹی بھی بناتا تھا. تو وہ اون کا پٹی بنانے والا جو وہ ہے اس میں ایک اس طرح کا لکڑی کا چیز وہ مائک سے ملتا جلتا تھا نا. تو اس کو اٹھا کے وہ تقراب کہتے جناب سامعین کون تھے, تو سامعین جانور تھے میرے خیال میں, باقی تو کسی نے سننا نہیں تھا, نہ کوئی ساتھ تھے. حیران ہوں کہ یہ ساری چیزیں ہم نے کہاں سے ڈرائیو کیا. کچھ تو ہو سکتا ہے جوہر صاحب کی وجہ سے کیا, کچھ ریڈیو ویڈیو سنتے تھے تو بھٹو صاحب سے متاثر تھے. تو جوہر صاحب کے ساتھ براہ راست تو ہمارا تعلق نہیں تھا, ہم گلگت جا ہی نہیں سکتے تھے, تو نہ وہ شیر قلعہ آتے تھے, لیکن پھر بھی ایک روحانی تعلق پتہ نہیں اس طرح کا تھا. اور میں نے جو ہے نا بڑے عرصے تک, لمبے عرصے تک اس طرح کیا. پھر بعد میں جو ہے تھوڑا سا ذہن اور بڑا ہو گیا, تو میں نے مراکش سے ملیشیا تک جو ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بنا دیا, ایک بہت بڑا, چونکہ امریکہ اور سوویت یونین سے متاثر ہوئے کہ اتنی بڑی کوئی طاقت بنانا چاہے ورلڈ وائڈ. تو کبھی جو ہے وہ کابل سے ادھر برما تک جو ہے پورے برصغیر کو ملا کے ایک طاقت بنانے کی کوشش کی اپنے طور پر. تو آہستہ آہستہ جب ذہن اوپر آتا گیا تو کوئی چیز پریکٹیکل نہیں تھی. تو یہ کوئی میری 20 سال کی عمر ہوگی, تب تک میں کافی اسکول تبدیل کر کے گلگت آیا. گلگت اس میں ڈسٹربنس بھی آ گئے, تو اسی طرح زندگی جو ہے سموتھ بھی نہیں رہی. تو تب مجھے ہوش آیا کہ جناب میں بنگلہ یونائٹڈ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, یونائٹڈ اسلام اور یونائٹڈ اس کی بات کرتا ہوں, سب کانٹیننٹ کی بات کرتا ہوں. خود میرے گھر کی حالت بہت بری ہے, گلگت کے حالات خود یہ کہاں ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے, چونکہ اس وقت میں یہ باتیں سمجھ چکا تھا کہ یہ پاکستان کا آئین کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک متنازع ہے, یہ کشمیر کے اندر اس کے نقشے لگے ہوئے ہیں. استور اور بلتستان کو کھلی کشمیر میں دکھاتے ہیں, پھر گلگت کو تھوڑا سا الگ کر کے دکھاتے ہیں. تو ایسی تمام چیزوں کو میں اس وقت میں سمجھ چکا تھا. پھر 81 میں جب کراچی گیا تو کراچی میں ایم کے جو ایکٹیویٹیز تھی, پھر NP اور پھر مرحوم امان اللہ کا وہ جو JKLF کے وہ جدوجہد, ان تمام چیزوں کو دیکھ کے پھر میں نیشنلزم کی طرف غالب ہوا. پھر یہ ایک میری زندگی کا نیا ایک باب ہے. تو اس نیشنلزم کے اندر پھر میں نے یہ دیکھا کہ گلگت بلتستان نام تو نہیں تھا, شمالی علاقہ جات جو ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بالکل چھوٹی پیٹی سٹیٹس میں جاتی ہے. یہ اپنے علیش کومن, یاسین کو سنزر نگر, چلاس دار التنگیر, گلگت شگر, خرمنگ اور آگے چل کر جو ہے رندو
اس میں سکردو میں تقسیم ہو جاتے ہیں، کھپلو میں. صحیح. اگر ان کو ملا کے رکھے اور تمام ہم زبان اور ایک جیسے لوگوں کو جمع کیا جائے تو یہ صرف گلگت اور بلتستان تک محدود نہیں ہے. اس میں لداخ کرگل بھی ہے، اس میں چترال بھی ہے، اس میں کوہستان بھی ہے. اگر پھنڈر میں لوگ خوار بولتے ہیں گلگت کا حصہ ہے تو چترال کے خوار بولنے والے ہم سے الگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح چلاس کا شنا سپیکنگ ہمارا حصہ ہے تو جلکوٹ کا شنا سپیکنگ جو ہے وہ پختون تو نہیں ہے. اسی طرح جو ہے سکردو کا بلتی سپیکنگ اگر ہمارا حصہ ہے تو پھر کرگل کا بلتی سپیکنگ ہندوستان میں یا کشمیر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آ گئی. تو پھر آگے چل کر میں نے دیکھا کہ چترال، اس سے لداخ سے چترال تک اور کوہستان سے گجال تک جو ہے یہ سملر لوگوں کا وطن ہے اور سمجھ رہا ان ہوں. کو ایک قوم میں آنا چاہیے. پھر اس کا نام کے لیے کوشش کی تو ابتدائی طور پر مجھے دردستان جو ہے دردستان. وہ سوٹیبل نظر آیا. میں کوئی 1 سال تک دردستان پر کام کیا تو دردستان پورے علاقے کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا تھا. اچھا. اگر دردستان میں خالی شنا رکھے، شنا کے ساتھ خوار اور کوہستانی کو بھی رکھے، پھر بھی بلتی الگ لوگ ہے، برشس کی سپیکنگ درد نہیں ہے. تو پھر آہستہ آہستہ آگے چل کر پھر برشال پر میں نے بات کی. میں نے سوچا تو برشال قدیم زمانے میں گلگت کے ارد گرد ایک اچھی اسٹیٹ رہی ہے، لیکن صحیح. برشال جو ہے وہ پورے علاقے کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. پھر بلور کے بارے میں نے معلومات جمع کی تو بلور جو ہے وہ بالکل لداخ سے چترال تک پورے علاقے کو تو کور کرتا ہے، لیکن بلور کا لفظ جو ہے یہ متنازع ہے کیونکہ اچھا. بلور کے بارے میں 2 شبہات ہیں. ایک شبہ یہ ہے کہ چونکہ بلور بلتی بیسڈ اسٹیٹ ہے نا، صحیح. تو بلتیوں کو ان کے جو ہمسائے ہیں جیسے چائنیز ہے، شنا سپیکنگ ہے، برشس کی سپیکنگ، یہ لوگ پلو کہتے ہیں. بولو. اب اسلام آنے کے بعد چونکہ عربی کا اثر ہوا تو عربی میں پے تو ہے نہیں، تو پھر پلو کو بلو کر کے اسی طرح بلور کیا. یہ ایک شبہ تھا. دوسرا شبہ یہ تھا کہ یہ بالاور ہے، اونچے علاقوں میں رہنے والے لوگ، جس کو تیز بولتے ہوئے ویسے بھی بالاور تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو بالاور ہی بلور بن جاتا ہے یا بلور. تو اسی طرح میں نے بالاور والا جو وہ ہے شبہ جو ہے اس کو بلور کے مقابلے میں یہ جو پلو والے سے بہتر سمجھا. میں نے کہا جناب عالی کہ بالاور ہونے میں پھر خود بلتی بھی اسی کے اندر ہے، نون بلتی بھی ہے، شنا سپیکنگ، خوار سپیکنگ، کوہستانی سے لے کر لداخی سے لے کر سارے لوگ وکھی تک سارے اندر آ سکتے. اور پھر ویسے بھی یہ 2 دنیا کی چھتوں کے درمیان، مطلب پامیر اور تبت کے درمیان یہ اونچا علاقہ ہے. ایوریسٹ کے بعد جو ہے وہ کیٹو کی وجہ سے اور دوسری چوٹیوں کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے ترشمیر سے لے کر ننگا پربت سے لے کر گشبروم مشبروم تک اور سار، تو ان کی وجہ سے یہ ہے ہی بالاور اور بالاور. تو پھر میں نے یہ بات انٹروڈیوس کرانے کی میں نے کوشش کی یا اپنی قومیت کی بنیاد بنانے کی کوشش کی کہ گلگت کو مرکز مان کر کراکرم، ہندوکش اور ہمالیہ کے سنگم میں آباد وہ تمام لوگ جو شنا بلتی برشس کی خوار وکھی اور دیگر زبانیں بولتے ہیں وہ ایک قوم ہے، ان کا نام بالاور ہے اور بالاور قوم کا وطن بالاورستان. اس نقطے تک پہنچتے ہوئے 88 آ گیا. اچھا. 88. تو 88 میں نے ایک چھوٹی سی بکلیٹ اسی پہ لکھی. پھر 89 میں بی این ایف میں نے پارٹی جو ہے اس کو اناؤنس کر دیا. 90 سے ہم نے سرگرم جدوجہد ہم نے کی. تو اس دوران ایک انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہوا کہ مجھے ورکر نہیں ملتے تھے. اچھا. آپ میں بڑی کوشش کیا، میں نے کسی نے ساتھ نہیں دیا. سچی بات تو یہ ہے ورکر نہیں ملتے تھے، میں اکیلا وہ ہو رہا تھا، ایکٹیویٹی میں کر رہا تھا. ان دا مین وائل گلگت میں جو ہے ایک بے روزگار پڑھے لکھے لڑکوں کی ایک تنظیم بن گئی بے روزگار ایکشن کمیٹی کے نام سے. پھر کسی بزرگ نے کسی ساتھ مجھے ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں پڑتا نام کا، شاید یہ عذر خان کا کوئی امجد صاحب کے والد تھے یا کوئی تھے، مجھے ٹھیک سا وہ آئیڈینٹیفائی نہیں ہو رہا ہے ذہن میں. اس نے روبی ہوٹل میں بے روزگار ایکشن کمیٹی اور میری میٹنگ کرا دی. کرا کے ان کو کہا جناب عالی آپ کو ایک لیڈر چاہیے، تقریر کرنے والا شخص چاہیے، اس کو سامعین نہیں مل رہے، زندگی بھر سامعین سے خالی رہا ہے. اچھا آپ وہاں تو آپ کو جو ہے اس طرح کا آدمی چاہیے اور پھر ان کو ورکر چاہیے. تو اس لیے آپ ایسا کریں جناب کہ آپ دونوں مل کر چلے. اگر آپ میں سے جس کو روزگار ملے گا آپ اپنے روزگار پہ جائیں گے، جو باقی رہ گئے تو ہو سکتا ہے اس کی پارٹی بھی جوائن کرو گے اور ان کو اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ وسیلہ بنیں گے. تو اسی طرح ہم جو ہے نا ہم نے ایک وہ سسٹم ہم نے شروع کیا. اور بے روزگار ایکشن کمیٹی پلس بالاورستان نیشنل فرنٹ جو ہے اس نے چلاس علی آباد سے لے کر
गिलगित तक, गिलगित के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जलसा लाजमी रखा। ये लोकल गिलगित की किसी तंजीम का सबसे बड़ा काम था। ये इससे अच्छा। बड़ा काम इससे पहले पाकिस्तान की पार्टियों ने भी नहीं किया था, वहाँ उस पर पार्टियाँ थी भी नहीं। और फिर उन बेरोजगार एक्शन कमेटी के उनमें जो एक इंजीनियर मरहूम जो मगुल साहब थे, उसने कहा कि मैं कराकुम नेशनल मूवमेंट को जो है रिप्रेजेंट करूंगा। फिर उसको भी इजाज़त दे दे, वो भी अब उस हिसाब से आता। जब भी कोई प्रोग्राम होता था तो मैं BNF के चेयरमैन के तौर पर बात करता था। हाँ, इसी तरह बेरोजगार एक्शन कमेटी के लोग अपने हिसाब से करते थे। और इसी तरह जो है ना, ये बड़ी अच्छी वो चली। और 93 में बहुत सारे लड़कों को जो है रोज़गार मिल गया। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी और बाकी बहुत सारे लोगों को कर्जे मिल गए। और मैंने उस वक्त एक कर्ज़ा ले लिया 1.5 लाख रुपये का, और उसी कर्जे से मैंने BNF को जो है ना, इसका दफ्तर सारी चीज़ें बना के मैंने उसको इस्टेब्लिश किया। तो तब तक मुझे वो जनरल सेक्रेटरी शुजात साहब मिले थे। तो वो बड़े अरसे के बाद जो है वो जनरल सेक्रेटरी का वो क्या ओहदा मिल कहता गया वो मिला था, मुझे साथी मिल गया साथी था। में। और शुजात से मेरी मुलाकात चूँकि रेडियो पाकिस्तान में हुई थी, तो ये इसी तरह फिर BNF को चलाया। बाद के हालात में जो कुछ भी हुआ वो तो रिसेंट की तारीख है, वो सबको पता। आप उस वक्त इलाका गिलगित में बैठ के, वो भी गज़र के अंदर, शेर किला के अंदर बैठ के आप इतनी बड़ी चीज़ें सोचना। सर वैसे एक बात आप मुझे बताएं, ये सारी चीज़ें कुदरत ने तो दी, क्या कुदरत ने वसाइल भी ऐसे पैदा कर दिए थे या और मुश्किलात क्या देखी सर? एक चीज़ मैं आपसे गुजारिश करूं कि हज़रत अली का जो फरमान है ना, उन आपसे पूछा गया कि अमीर गरीब कौन है, तो जिसके कोई दोस्त ना हो वो गरीब होता है। जिसके, हम तो गरीब उसको कहेंगे ना जिसकी ज़मीनें ना हो, जायदादें ना हो। अच्छा जनाब, कोई अच्छा मतलब फैमिली का जो है अच्छे भाई ना हो, बाप मजबूत ना हो, तो उसको गरीब कहेंगे। लेकिन हज़रत अली ने ये नहीं फरमाया, उसने कहा दोस्तों की बात की। और मेरी ज़िंदगी में दोस्तों का बहुत बड़ा उसके अंदर जो है ना अमल दखल है। लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे फिर मैं कहूँगा कि परवरदिगार की तरफ से मेरे ऊपर जो है वो एक कर्ज थी। जब मैं बहुत छोटा था और मेरा फैमिली बैकग्राउंड के अंदर हम कोई अमीर लोग भी नहीं थे, इसके बावजूद भी मुझे यकीन कामिल था कि पैसे की वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। एक दौर तो ऐसा भी मुझे आया कि चांद की तरफ अगर ट्रैफिक चले और मैं किराया न मिलने की वजह से न जा सकूंगा, ऐसा कोई मैं नहीं सोच रहा था। यानी मुझे मेरी अप्रोच थी। और बुनियादी चीज़ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि ये सब कुछ कुदरत का, फिर मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी देन है कि मैं बुनियादी तौर पर मेरा वालिद साहब के सेकंड उसमें जो है ना एज में सेकंड वाइफ के भी हम बच्चे हैं, और उसकी अधेड़ बड़ी उम्र में हम पैदा हुए थे। अच्छा, बड़ी उम्र। तो उस वजह से जो है हमारा मेरे वालिद जो है मुझे पढ़ाने की पोजीशन में भी नहीं थे। शहर से बाहर ले जाकर मेरे अखराजात बर्दाश्त करना मेरे वालिद की बस की बात शायद नहीं थी। तो वो मेरे मामू ने मुझे पढ़ाया। और मेरे ननियाल जो थे, नाना और नानी, मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने मामू को खुशी तौर पर कहा, और मामू ने मेरे पूरे अखराजात और सारी चीज़ें मामू ने उठाए। मेरे बाप के पास शायद इतना शायद मसाइल होते, लेकिन फिर भी मेरा बाप सख्त जान इंसान थे और उन्होंने जो मेहनत करनी थी सो मेरे ऊपर की। वो बात अपनी जगह पर। तो इस मामले में तो मैं सेल्फ मेड हूँ, इसलिए कि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड में कोई बड़ी दौलत या सारी चीज़ें मेरे पास तो नहीं थी। तंगी भी देखी, तंगी मुश्किल भी बहुत देखा, ज़्यादा सब तंगी। चीज़ें देखी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि मैं कराची से फारिग होकर इधर आया था, तो उसके बाद मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। हालांकि मेरा घर का माहौल अगर देखा जाए तो मुझे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के कोई चांसेस नहीं थे। मुझे कोई ना कोई नौकरी करनी थी, मुझे कोई अर्न करना था, और मुझे जो है ना इस तरह चलना चाहिए था। लेकिन मेरा दिमाग मेरा कभी भी इस चीज़ को माना नहीं, मेरे जहन ने कभी माना ही नहीं। और उन तमाम मुश्किलात को, चूँकि मैंने अपने घर वालों के ऊपर भी बहुत जुल्म किया है, इस लिहाज से बहुत ज़्यादा जुल्म, खुद पर जुल्म किया, अपने वालिदैन पर भी जुल्म किया, अपने कैसे सर? भाइयों पर। इसलिए कि मैं उनकी प्रॉपर जो है वो अपना घर नहीं बना सका। अच्छा, उनको फीड नहीं कर सका, उनको सही मानों में जो है उनको जो परवरिश करनी चाहिए थी, जो उनको जो सपोर्ट करना चाहिए था वो नहीं किया। उससे भी बड़ी बात ये जनाब वाली कि मेरा वालिद यहाँ पर वफ़ात हुए तो मैं हांगकॉन्ग में था। अच्छा, 2 महीने बाद आ गया। मुझे उस वक्त चूँकि कम्युनिकेशन का निज़ाम नहीं था, मुझे पता भी नहीं चला। ठीक है, तो इसी तरह और वो इसी तरह के बहुत सारे मसाइल से मुझे दो चार होना पड़ा।
لیکن یہ میں شروع دن سے میں جانتا ہوں کہ شہر قلعہ سے گلگت آنے کے لیے 30 روپیہ چاہیے تھا کرایہ. صحیح. میں ڈاٹسن کے اوپر بیٹھتا تھا, میں گلگت آتا تھا. اس زمانے میں ریسٹ ہاؤس میں رہتا تھا. اچھا اس زمانے اس میں. زمانے میں ریسٹ ہاؤس, میرے ساتھ لڑکے ہوتے تھے, میرے ساتھ جو ہے نا وہ پوری ٹیم ہوتی تھی, سارے ایکٹیوسٹ تھے اور پوری ایکٹیویٹیز ہم چلاتے تھے اور جلسے کرتے تھے, جلوس کرتے تھے, جناب علی احتجاج کرتے تھے, کھاتے پیتے تھے. یہ اخراجات کہاں سے آئے, کس طرح آئے, کوئی سمجھ مجھے نہیں آ گئی اس وقت. پھر اس کے بعد پھر آگے بڑھا تو اور زیادہ مطلب انٹرنیشنل, مجھے اللہ کی یہ بہت بڑی دین ہے کہ میں ہانگ کانگ سے لندن تک تقریباً 10-12 ملکوں کا میں دورہ کر چکا ہوں. تو یہ ایک عام غریب اس کا بیک گراؤنڈ کے آدمی کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے. یہ وہیں ویر دیر از اے ول دیر از اے وے. میرے پاس ایک بیگ ہوتا تھا, اس پہ چائنیز میں نے لیا تھا, اس کے اوپر یہ لکھا تھا. جب تک وہ بیگ تھا چھوٹا سا اچھا تب تک میرا سفر تھا. وہ بیگ بھی پرانا ہو گیا, وہ میرا سفر بھی رک گیا. تو دیر از وہ یہ بات بالکل درست ہے. اچھا دیر از دیر از اے ول دیر از اے وے, اے اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک تو اس حساب سے دیکھا جائے تو تنگی بھی ہم نے دیکھی, مسائل بھی ہم نے دیکھے, لیکن اپنے حالات اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچے بھی کیے, دنیا بھی دیکھی اور مینٹین بھی کیا خود کو. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ میں خود بھی میں اس چیز پہ بڑا حیران ہو رہا ہوں نا سر, کیونکہ میں کبھی کبھی ابھی بھی میں اس چیز سے نہیں نکلا ہوں. میں اٹکا ادھر ہی ہوں کہ ایک بچہ, اس گاؤں کا بچہ, نہ لائٹ ہوگی نہ کوئی اور چیز ہوگا نہ فیسلٹیز ہیں, اتنا بڑا سوچ رہا ہے. یہ تو بہت بڑی کرامات والی بات آپ نے کی. اتنا فوکسڈ بندہ, اللہ نے اتنی کچھ سب آپ کو دی ہے, ساری چیزیں کی. اور سر کیا آپ اپنی پرسنل لائف میں اگر میں بات کروں, صرف سیاست ملک بنانے کے چکروں میں لگے رہے ہیں, یا اندر سے کوئی محبت کی فیلنگ, کوئی ایسے معاملات بھی تھے؟ یہ ہر انسان کے ساتھ بالکل ایگزیکٹلی یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح. تو ہر انسان کی زندگی میں بہت سی کہانیاں ہیں, اور کوئی بھی شخص جو ہے نا کہانیوں سے خالی میرے خیال میں نہیں ہے. تو میں اس سے مبرہ تو نہیں ہو سکتا, اس میں پاسبل. اچھا مطلب محبت کی ڈٹ کی نہیں ڈٹ کے تو کہنا, ڈٹ کے کرتا تو کچھ ہو جاتا نا, ڈٹ کے تو نہیں کی. تو شروع میں یہ تھا, تھوڑی انٹرسٹنگ کہانی وہ ہے چیزیں, میں آپ کے انٹرسٹ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں نا. میں کراچی میں ایک کلاس میں پڑھتا تھا, پرائیویٹ ایک کلاس میں پڑھتا تھا. تو اس میں لڑکیاں بھی ہوتی تھی, لڑکے بھی ہوتے تھے. تو ایک وہاں کی ایک میری کلاس فیلو لڑکی جو ہے, ہم الگ پورشن میں بیٹھتے تھے نا, لڑکے ایک طرف تھے لڑکیاں ایک طرف تھی. اس کے ساتھ میری نظریں ملتی تھی. تو وہ تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ نظریں ملتی ہے, باقی لوگوں نے محسوس کیا نہیں کیا, ہمیں تو نہیں پتہ تھا. تو اس روز قرآن کلاس تھے اور سر نے جو ہے, تو اس لڑکی کے بارے میں تو یہ تو پتہ نہیں ہے وہ کس مزاج کی ہے, وہ کیسی ہے. تو اس نے سورہ ناس پوچھا اس سے کہ بی بی سورہ ناس پڑھو. تو انہوں نے تیز پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, اس طرح تیز پڑھ کے اس کو الناس کر کے فارغ کیا. تو سر نے اس کو کہا کہ بی بی آپ کو ہنزا جانا ہوا تو میرے خیال بریک نہیں لگاؤ گی. تو اس پر جو ہے نا وہ بیچاری جو ہے لال پیلی ہو گئی, اور پوری کلاس نے میری طرف بھی دیکھا, ان کی طرف. ہم وہ تھی جناب عالی, دوسرے الفاظ میں آپ دیکھیں تو ایک خوشگوار شرمندگی تھی اس روز. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا انسان کی زندگی میں ہوتی ہے. سیریس جو چیز ہوا وہ یہ ہوا کہ جناب 1984 میں نے بالکل شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا. میری بات چیت بھی چلی تو, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں اپنے نوجوانوں سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ شادی اپنے کلچر کے اندر کریں. بہت سے معاملات جو ہے نا بگڑتے ہیں کلچر سے باہر سے. تو میرے اپنے کلچر سے باہر یہ بات چلی تھی, کافی حد تک چلی تھی, اور کافی مطلب ہوتے ہوتے رک گئی. یہ ایک بدقسمتی میری یا جو بھی ہے, تو وہ شادی نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے میں ڈس ہارٹ بھی رہا, لمبے عرصے تک میں پریشان بھی رہا, یا دوسرے الفاظ میں پھر وہ میں بہت زیادہ اس کو ڈس ہارٹ ہی کہیں گے نا. تو اس طرح ہو کر یہ چیز نہیں ہو سکی. تو بہرحال نہ ہونے کا نقصان تو یہ ہوا کہ میں کافی ڈسٹرب ہوا, اور ظاہر ہے وہ ایک ناکامی تھی. اور نہ ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں گھر والا نہیں بن سکا. پھر وہیں اپنے کام پہ ہی رہا, جو تیسری کلاس میں تھا وہیں آخری کلاس تک پھر دوبارہ وہ جھنڈا لے کر میں. لیکن یہ چیز شاید قدرت کو منظور ہے, قدرت کو ایسا کرنا تھا.
تو میں شادی کرتا تو بھی یہ چلتا، یہ تو ایسی کوئی بات نہیں صحیح. تھی. پھر آپ نے سیکنڈ ٹائم سوچا بھی نہیں شادی کا؟ سیکنڈ ٹائم لمبے عرصے تک نہیں سوچا. اس کے بعد میں بہت زیادہ مصروف رہا، بہت زیادہ میں سفر پہ رہا اور یہ چیزیں. تو آپ بار بار ایک بات جو کرتے ہیں نا کہ اس میں آپ نے چھوٹی عمر میں اتنی ساری چیزیں کیسے کی، یا وہ میں آپ سے گزارش کروں کیونکہ یہ سب انسانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی بھی چیز حاصل کرنا ہے انفیکٹ اس کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ. اور میں متقی تھا، اور بعد میں میرے اوپر جو پرابلمز آئے میں نے اپنا تقویٰ توڑا. وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک روزہ تھی جس کو میں فلفل نہیں کر سکا. اس وجہ سے میں زندگی میں ڈسٹرب رہا. اگر میں اس تقوی کو انجام تک پہنچاتا تو اس وقت جو کچھ کہتے یہ نہیں، میں بہت بڑا آدمی بنتا، بہت بڑے سے بھی کچھ بڑا بنتا، لیکن وہ نہیں ہو سکا. محنت اسٹرگل اپنی جگہ، لیکن تقویٰ اس سے بڑھ کر. جی اچھا نواز صاحب، یہ تقویٰ سے کیا مراد آپ کہہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ سر؟ میں تقویٰ سے یہ کہ جناب انسان متقی نہ ہو تو اس کو علم اور ہر قسم کی کامیابیاں اور جو بھی پازیٹیو چیزیں جو ہے نا ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. تو تقویٰ ظاہر ہے، ہمارے ماں باپ، ہمارے اسکولز اور ہمارے سارے جو سسٹم ہیں وہ اپنے بچوں کو تقویٰ کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں. جس طرح ساری مائیں کرتی ہے، ماں باپ کرتے، اسی طرح میری ماں نے بھی مجھے اچھائی کا راستہ دکھانے کی اپنے طور بڑی کوشش کی. لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ کہ جناب ہمارے اسکول میں ہر ٹیچر نے اپنی جگہ پر ہمارے پر محنت کی. میں سب کا شکر گزار ہوں. اب ایک ایک پر تو میں ابھی تبصرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن جو بنیادی پلر میری زندگی میں ابتدائی طور پر مذہب کی طرف، نیکی کی طرف، پوزیٹیو وے کی طرف جس شخصیت نے ڈالا وہ ہمارے ریلیجیس مذہبی جو ٹیچر تھے، اسکول کے بھی ٹیچر تھے، اسلامیات کے بھی ٹیچر تھے، جناب در مکنون صاحب. اب در مکنون کہیں گے تو لوگوں کو اتنا نہیں پتہ کہ وہ کتنے کلیبر کا آدمی ہے، کتنا بڑا آدمی ہے. کسی بھی لحاظ سے کسی بھی عالم دین جو ہے جس کو یہاں علامہ کہتے ہیں، سب سے میرا کہیں نہ کہیں تعلق ہے یا میں نے ان کو پڑھا ہے، تو کئی علاموں سے ان کی حیثیت، علمی حیثیت بہت بڑی ہے، بہت بڑی. اور میرا ٹیچر ہے یا ہمارے علاقے کے حساب سے میں بات نہیں کر رہا. پیپلز پارٹی کے زمانے میں یہاں اسلام آباد میں بھی ایک کنونشن ہوئی اور ہمارے استاد کو وہاں بلا کے تقریر کرایا گیا. تو پاکستان لیول پر جو اس نے پرفارم کیا تھا، اس کے پاس کوئی شیل وغیرہ بھی ہے اور وہ بڑی پذیرائی ہوئی. تو مکنون استاد کی جو تربیت کا جو اثر میرے اوپر تھا، تقویٰ کی بنیاد وہیں سے تھی. وہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت ہی بڑے. ان کی شخصیت سے میرے اوپر بہت زیادہ اثر ہوا اور میں لمبے عرصے تک واقعی میں ایک متقی زندگی گزارتا رہا، لیکن اس کو برقرار میں نہیں رکھ سکا. وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تقویٰ جب ٹوٹ جاتا ہے، روزہ جس طرح ٹوٹ جاتا ہے تو اسے جو مسائل آتے ہیں، تو میں جس لائن پہ تھا بہرحال وہ لائن بھی تبدیل ہو گئی. تو جا کے مجھے آج کا جو میرا وہ ہے، میری زندگی کا جو شعبہ ہے وہ تقویٰ والا، اس کے درمیان بھی بہت بڑا فرق ہے. تو اسی طرح یہ چیزیں جو ہے نا چلتی رہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ استاد در مکنون کی وجہ. ایک چیز یہ بڑی انٹرسٹنگ چلے، ابھی کوئی ہارڈ ٹاک سے تھوڑا سا نکل جاتے ہیں. جو آپ ریڈیو پاکستان کی بات کر رہے تھے سر، کوئی لائٹ موڈ کے ہمارے اس کے لیے سر، وہ کوئی کہانی ہمیں بتائے نا سر. یہ ریڈیو کے ساتھ کیا ایک نہیں، ریڈیو کے ساتھ یہ ہوا نا، میں آپ سے گزارش کروں کہ ریڈیو کی خبریں پڑھنا، چونکہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا نا، میں اپنے اوپر ہی خبریں پڑھتے تھے، پڑھ کے جو ہے نا میں وہ تھا. آپ کہیں گے جناب علی کہ وہ بنگلہ یونائٹڈ پاکستان سے لے کر وہ دوسرے بڑے کھاتے جو میں اپنے طور پر بنایا تھا، بڑی بڑی ریاستیں بنائی تھی، بڑی بڑی ریاستیں. وہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی جموں کشمیر اینڈ گلگت ایجنسی وہ ہماری کتابوں میں ہوتی تھی اور انٹرسٹ میں، اس وقت بھی گو مگو کی ایک کیفیت تھی میرے ذہن میں کہ یہ پاکستان ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کیا ہوگا. تو آج 50 سال بعد بھی وہ گو مگو کی کیفیت ہی ہے اور اس کا کچھ ابھی تک بھی سولوشن نظر نہیں آتا ہے. کیا ویسے آپ کو یقین ہے سر یہ جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں، جو ایک بلورستان کا جو کانسیپٹ دے رہے ہیں یہ ہوگا؟ یہ تو خیر دیر کی بات ہے. یہ تو پوزیبل چیز ہے نا، یہ تو پوزیبل چیز. یہ تو گلگت بلتستان کسی نہ کسی
کروٹ تو بیٹھ جائے گا نا، یہ ہوں، اونٹ کسی کروٹ تو بیٹھ جائے گا نا. صحیح. گلگت بلتستان کو لے جا کر جو ہے نا اس کو توڑ پھوڑ کے کہیں تو ملا تو نہیں دیں گے، کچھ تو نہیں کریں گے. اگر یہ پاکستان کا صوبہ بھی بنتا ہے تو بھی کسی نام کے ساتھ، کسی حیثیت کے ساتھ بنے گا. یہ اگر کشمیر میں ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میرے جو یوٹوپین خیالات تھے میں اس کی بات اچھا، کرتا ہوں، یوٹیوبین کے خیالات، ٹھیک یوٹوپین ہے. خیالات تھے. تو وہ اس کو تو وہ خبریں اپنے بارے میں ہی پڑھ پڑھ کے نا، اچھا. تو وہ میں اس میں جو ہے میں کبھی اپنی کسی ریاست کا صدر وزیر اعظم نہیں بنا. نہیں بنا، میں کبھی بھی اس اچھا. طرح کا نہیں بنا. تو یہ بھی خدا کا ایک بہت بڑا واہ ہے. چونکہ قائد اعظم تو ہمارا اس وقت جو ہے وہ بڑا، اس کا تو شرک نہیں کیا جا سکتا. میں خود کو قائد اعلیٰ کہتا تھا اچھا، قائد اس اعظم. وقت. تو اچھا، اب بھی لوگ قائد قائد کہتے ہیں، تو مجھے وہ ہوتا ہے کہ قدرت نے کافی فٹ کیا چیزوں کو لا کے نا، کافی حد تک. کافی حد تک وہ چھوٹی مائنر لیول پر. تو میں وہ خبریں مبرے میں پڑھتا تھا، اس وجہ سے مجھے خبریں پڑھنے کا بہت بڑا تجربہ تھا ایک طرح سے. تو پھر ادھر ریڈیو پاکستان والوں نے جو ہے نا وہ ایڈیشن کے لیے مجھے بلایا. آڈیشن کے لیے سر. ایڈیشن کے لیے لوگوں کو بلایا، تو میں نے بھی درخواست دے کر وہاں گیا. میں شوق سے پڑھا، میں کوئی نوکری کے چکر میں نہیں، کیجول آرٹسٹ کے طور پر میں وہاں گیا. تو خدا مغفرت کرے اکرم صاحب جو تھے، وہ میں بعد میں اس کو پہچان گیا. تو اکرم صاحب جو ہے وہ ڈائریکٹر تھے، تو اس نے وہ ایڈیشن لے لیا. بیچ میں نے جو ہے خبریں پڑھتے پڑھتے وہ رک کے اس کو خراب کر دیا، مطلب وہ کامیابی سے نہیں پڑھ سکا. وہ کوئی چیز بریک کیا میں نے، تو وہ بریک کیا. تو اب کوئی 150-200 لڑکے، 150-200 لڑکیاں آئی تھی، کوئی 300-400 لوگ جو ہے نا وہاں پر تھے. اس میدان میں بھرے ہوئے لوگ تھے. تو ان میں سے ایک ہی آدمی کو تو لینا تھا. تو یہ میرے لیے بہت مشکل تھا. میں مایوس ہو کر گھر میں آ کر بیٹھ گیا. تو بعد میں پیچھے سے ریڈیو پاکستان سے خط آیا. میں گیا تو انہوں نے کہا جناب عالی کہ آپ نے ایڈیشن تو صحیح نہیں دیا ہے، لیکن آپ کا چونکہ ریڈیو کا تجربہ ہے تو اس لیے ہم آپ کو رکھتے ہیں شنا خبروں میں. تو اچھا. آئندہ اس طرح وہ بریک نہ کرنا، سیدھے پڑھنا. میں نے کہا کہ آپ کو تجربہ تو مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ریڈیو. تو آپ کو تجربہ کیوں نہیں ہے؟ آپ نے تو پڑھا، آپ تو لگتے ہیں آپ ریڈیو. نہیں کہا میں نے ریڈیو کا اسٹیشن ہی نہیں دیکھا ہے زندگی میں. اچھا. پنڈی میں ریڈیو اسٹیشن تھا تو وہاں گیا نہیں ہوں، ابھی یہاں تو ابھی آیا ہوں. تو ان کو وہ نہیں ہو رہا تھا، یقین. یقین نہیں ہو رہا تھا جناب عالی کہ یہ جو ہے نا ریڈیو میں کام نہ کیا ہو. تو پھر اسی طرح جو ہے وہ ریڈیو پاکستان میں بھی کیجول آرٹسٹ کے طور پر میں نے لمبے عرصے تک خبریں پڑھی، اور بہت خوبصورت میں پڑھتا تھا، اچھا تھا، اس میں کوئی وہ نہیں تھی. لیکن بعد میں ایکٹیویٹیز اسی طرح کی ہو گئی کہ کبھی سکردو میں کبھی ادھر ہو گئے، تو وہ مس کرنا پڑا. اور دوسری بات یہ کہ ہم بڑے مطالبات لے کر نکلے، تو ہم لوگوں سے تقریر کرے جو ہے گلگت بلتستان کی علیحدہ حیثیت اور پتہ نہیں کیا ریاست اور ان کی باتیں کرے، اور پیچھے جا کر جو ہے نا وہ خبریں دے دے جناب حکومت 3,000 روپے کا یہ منصوبہ بنا رہی ہے، تو 10,000 کا یہ کام کر رہی ہے. تو یہ میچ نہیں کر رہا تھا، میں نے پھر چھوڑ دیا. چھوڑ دیا. اچھا سر، ایک چیز اور آپ سے سمجھنے کی میں کوشش کرتا ہوں سر. یہ کتابیں پڑھنے اور شعر و شاعری سے کوئی آپ کا ذوق رہا ہے سر، یہ یا آپ خود بھی کوئی اس طرح؟ شاعری کا جو ہے بڑا ذوق میرا تھا. میں مذہبی ٹائپ کی اور اسی طرح وطن پر میں شاعری کرتا تھا. میں نے وہ اشعار شاعری وغیرہ تو میں نے بہت نہیں کی ہے، نہ ہونے کے برابر. لیکن بعد میں یہ چیزیں میں نے چھوڑ دی. پڑھنے کا بھی شوق میرا تھا، میں پڑھتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں کوئی زیادہ پڑھاکو نہیں رہا ہوں. اچھا، پڑھا کوئی نہیں ہے. پڑھاکو میں نہیں رہا ہوں. تو وہ اس میں جو ہے عشقیہ شاعری وغیرہ تو میں نے اس طرح کا نہیں کی ہے. تو وطن پر بعد میں شاعری کرنا ہی میں نے تقریباً چھوڑ دیا. تو یا دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا انسان کو تقریر کرنی پڑتی ہے یا تو پھر وہ شاعری کرنی پڑتی ہے. دو چیزیں شاید ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے. تو شاعری کے لیے محبت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. محبت کے بغیر شاعری نہیں آتی. اگر کوئی کہتا ہے کہ شاعری کوئی پروفیشنل کام ہے تو یہ نہیں، میں نہیں مانتا. پروفیشنل شاعری کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ہے. جو دل سے بات نکلتی ہے، جو آمد ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ اہم ہوتی ہے. باقی پڑھنے کا جہاں تک سوال ہے، میں بہت زیادہ پہلے تو پڑھتا تھا، لیکن بعد میں میرا بدقسمتی میری کہ یہ پڑھنے کا عمل میں نے تقریباً چھوڑ ہی دیا، بہت کم ہی ہوا. البتہ میں کم سے کم بھی پڑھا تو میں پک زیادہ کرنے کی یہ صلاحیت مجھ میں اللہ نے دی ہے. اگر کم بھی پڑھے تو بھی پک کرنے کی صلاحیت اس میں ہے. تو باقی رٹ کے زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھ کے بھی زیادہ نالج تو حاصل نہیں کی جا سکتی ہے. نالج کے حاصل کرنے کے لیے پھر وہی کہا نا، تقویٰ والی بات میں نے کی کہ آپ اندر سے جو ہے نا ویژنری ہونا بہت ضروری ہے. جب آپ کا ویژن، آپ کا دماغ کام کر رہا ہو تو کم سے کم معلومات سے آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو ایلوبریٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. تو اس لیے پڑھنا بیسک چیز ہے. لیکن
پڑھائی جو ہے زیادہ کتابیں پڑھنے کا یہ کام جو ہے میں نے کچھ زیادہ نہیں کیا ہے. بہت مطلب جس کا ایک شروع سے جنون تھا، اس بار بھی شاید آپ کسی کے سامنے بات کی تو آپ کو مذاق اڑایا ہوگا کسی نے، یا ایجنڈے کے اوپر بھی باتیں ہو گئی ہوں گی. تو کیا ایسی سر گھر والوں کی جو بات آپ نے کی، کیا پارٹی جوائن کر کے یا پارٹی بنانے کے بعد بھی آپ کو مشکلات کا فیس کیا؟ آپ کے گھر والوں نے تکلیفیں اٹھائی، آپ نے اٹھائی؟ یہ یا بھی ایک قدرت کا ایک دین ہے کہ میرے گھر والے اتنے مطلب معاشی طور پر آسودہ حال نہ ہونے کے باوجود بھی اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے مجھے اپوز نہیں کیا ہے؟ اپوز نہیں کیا. میں 6 مہینے 7 مہینے جیل میں جا کے میں واپس گھر آتا تھا تو خوش اسلوبی سے وصول کرتے تھے. مطلب مجھے اچھا جیلیں بھی کاٹی آپ نے؟ جیل بالکل تو جیلیں کاٹی ہے میں نے، بہت ساری چیزیں. یہ کوئی کون سی ایسے جناب میں آپ سے گزارش کروں تو لوگ کہتے ہیں نا جناب والے آپ نے کیا کیا تو اس نے کیا کیا تو وہ یہ کیا کیا، اس طرح کی باتیں ہوتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب پاکستان کی گولڈن جوبلی ہو 1997 میں 50 سال پورے ہوئے ہو، ملک بھر میں گولڈن جوبلی منائیں اور گلگت میں اس کو بلیک جوبلی منا دے. یہ کوئی آج سوچا جا سکتا ہے؟ سن 2022 میں دنیا بالکل کھل چکی ہے، ایلوبریٹ ہو چکی ہے. بڑا رسک لیا ہے ہم نے، ورلڈ وائڈ بڑا رسک لیا. یہ بات تو نہیں ہے. وہ کون سی ایسی حرکت ہے، ایسا کام ہے جو نیشنلزم کے خاطر میں نے نہ کیا ہو؟ کون سا ایسا؟ صرف شہید ہونا، مر جانا رہ گیا نا، اور تو میں نے کیا نہیں کیا. جدوجہد تو کی ہے. سر ایک چیز اگر ہم مزید اس بات کو آگے لے کے جائیں سر، یہ جو پارٹی بنی ہے، اس پارٹی کا ایک ایجنڈا بھی ہے، سارے معاملات ہیں، نیکسٹ کون ہوگا سر؟ اس میں یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ ایسٹرن ورلڈ کے اندر تو عموماً جو ایسٹرن ورلڈ کا علاوہ بھی یہ جو تھرڈ ورلڈ اور غریب ملکوں کے اندر پارٹیاں تو بنتی نہیں ہیں. صحیح. پارٹی مینس مطلب نظریات پر مبنی پارٹیاں نہیں بنتی ہیں، بلکہ خاندانی اور وہ جو ہے رجیم چلتے ہیں. جیسے ہندوستان کے اندر نہرو خاندان ہے، پاکستان میں جو ہے بٹو خاندان کی پیپلز پارٹی ہے، ابھی میاں صاحب کی جو ہے وہ مسلم لیگ ہے. یا آگے پتہ نہیں عمران خان صاحب اور میرا ایک جیسا ہوگا غالباً، لگتا یہ ہے تو. لیکن عمران خان چونکہ اقتدار پہ گیا ہے تو اس کا ٹوٹ پھوٹ ہوگا. میں اقتدار میں نہیں آیا ہوں، میرا ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے جناب علی کسی مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ادھر ادھر سے لوگوں کو جمع کر کے ایک تنظیم بنا کر وقتی طور پر فائٹ کرنا. ٹھیک ہے. ہاں، دوسرا طریقہ یہ جناب علی کہ آپ کسی نظریے کو ایک پودے کی طرح، بیج کی طرح آپ اس کو بوتے ہیں، اس کی جو ہے نا وہ حفاظت کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، وہ گرو کر جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، وہ اس کی وہ جڑیں بنتی ہے، پھر شاخیں نکلتی ہے. تو BNF کا نظریہ جو بالبرستان کا نظریہ ہے، اس کو میں نے ایک بیج کی طرح جو ہے نا اس میں روح ڈالی ہوئی ہے. اب اس کے اندر روح ہے، یہ بڑا ہوگا، یہ جڑ پکڑے گا تو اس کے بعد میرا ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اس کی تنظیم کون ہوگی، میرا جانشین کون ہوگا، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. یہ خود بخود گرو کرے گا، یہ قوم خود ہی اس کو چلائے گی. یہ کوئی ایسی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ ہم وقتی طور پر جو ہے وہ ایک پارٹی بنا لے، کچھ لوگوں کو جمع کرے، صدر سیکرٹری بنا کر الگ الگ کرے، اقتدار حاصل کرے، اپنے مفادات پورے کرے اور اس کے بعد ہم ختم کریں. یہ چیز نہیں ہے. یہ فار ایور ایک قومی تحریک ہے، ایک نئی قوم کو بنانا ہے. اب قوم کا ہوگا تو بھی جناب عالی دنیا کی تمام قومیں زیرو سے سٹارٹ لیتی ہیں. مثلا کشمیر ایک حقیقت ہے، آزادی کشمیر جو ہے زیرو سے سٹارٹ لے کر آزادی لینی ہے. اسی طرح پختون ایک حقیقت ہے، آگے پختونستان ایک کیا کہتے ہیں ایک حصول ہے. گلگت بلتستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے نا، گلگت بلتستان چترال کا مسئلہ یہ زیرو میں بھی نہیں ہے، یہ نیچے ہے. یہ ان کو یونائٹ کر کے زیرو پہ لانا ہے، پھر اس سے آگے بڑھنا ہے. یہ کافی بڑا کام ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں مایوس نہیں ہوں اس معاملے میں. سیکنڈ لیڈرشپ اب خود بنے گی پوری قوم کے اندر، نئی نسل کے اندر یہ چیزیں آئیں گی تو آنے والے وقت اور ضروریات کے مطابق یہ خود اپنی آرگنائزیشن بنائیں گے. اچھا، اسٹرکچر کے اندر کوئی ایسے وہ نہیں ہے؟ اسٹرکچر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اس کو جو ہے اس وقت تو حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری تنظیم اس طرح کی کوئی پارٹی تو نہیں ہے کہ جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر گاؤں جو ہے اس کے تنظیمیں ہو اور اس کا ایک مرکزی جو ہے بہت فنکشننگ وہ گروپ ہو اور ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہو. ایسا کچھ تو نہیں ہے. یہ تو مایوسی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ اپنے ابتدائی مراحل میں ہے نا، یہ ایک قوم کو جنم دے رہی ہے تو اس کے لیے وقت تو چاہیے. اس وقت
जहाँ 40 दिनों का चिल्ला होता है तो इसके लिए तो 40 साल का चिल्ला चाहिए, तो कहीं जाकर ये चीज़ें होंगी। और हमने जो बुनियादें रखी है उसमें कोई कोताही नहीं है, क्योंकि हमारे हम जो कुछ कहते हैं वो हक है, वो हकीकत है। तो वाई नॉट कि हकीकत और हक जो है उसको फतह ना मिले। बात कर रहे हैं कि अरंदो से लेकर गिलगित और एक ही स्टेट की बात रही, और ये शंदूर के हवाले से जब भी शंदूर मेला स्टार्ट होता है और गिलगित सिटी में बैठ के और कुछ पॉलिटिकल लोग इसको एक सियासत का, और इधर इस तरह चित्राल के हवाले से भी काफ़ी बातें गर्मा गर्मी हो जाती है। आपका क्या स्टैंड है शंदूर के हवाले से? शंदूर के हवाले से हमारा स्टैंड बहुत पहले जो है ना, हम बहुत यंग आपका थे, पर्सनल क्या है? मतलब और आप पर्सनल मैं बताता हूँ, मैं हम्म, पूरी चीज़ पूरी बात बताता हूँ। मैं इसमें कोई शक नहीं है कि चित्राल अरंदू से बल्तिस्तान अरंदू मैंने एक मजमून छोटा सा अपना बनाया है, 88 में मैंने लिखा लिखा था। था। तो उसमें जो है ना इब्तदा ही यहाँ से थी कि ये एक वतन है बना, उस पर तो मैंने बड़े आर्गूमेंट्स किए हैं, उसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन शंदूर एक डिस्प्यूट है, खाली शंदूर डिस्प्यूट नहीं है। पिछले दिनों आपने देखा जनाब आली, थोर और हारबन के दरमियान भी डिस्प्यूट था इधर, ठीक है। दारल तांगीर के दरमियान भी एक डिस्प्यूट है, तांगीर और खिली के दरमियान भी डिस्प्यूट है, गिलगित और द्यामर के दरमियान भी डिस्प्यूट है, द्यामर और अस्तोर के दरमियान भी डिस्प्यूट है, फिर गिलगित और गेज़र के दरमियान डिस्प्यूट है, हुंजा नगिर के दरमियान डिस्प्यूट है, नगिर और गिलगित के दरमियान डिस्प्यूट है। ये छोटी छोटी डिस्प्यूट्स हर जगह होती है। ठीक है। और चंदूर का डिस्प्यूट है जनाब आली प्रॉपर गेज़र, और प्रॉपर गेज़र मींस मतलब ये जो टेरू के जो गलकमुली के जो एक आध फैमिलीज़ है उन और लासपुर की फैमिलीज़ के दरमियान है। ये कोई नेशनल कॉज नहीं है कि उसको उठाकर जो है वो अरंदू से लेकर लोटकू से लेकर तुर्क मुल्क के सारे द्रोश के चतराली मिल के वहाँ पीछा सांत दे दे और इधर हुंजा नगर से चलास तक सारे गेज़र के पीछे खड़े हो जाए। ये मुनासिब नहीं है। ये वक्ती वो है कि क्या कहते हैं तनाज़ात है, इन तनाज़ात को खुश उसलूबी से हल करना चाहे, अदालतों के बजाय जरगे के ज़रिए से हल करना चाहे। अब मैं एक बात स्पेसिफाइड कहूँगा, चित्राल के लोग मेरी इस बात से नाराज़ होंगे कि अगर गूगल अर्थ के अंदर आप देखेंगे तो झील और सारा इलाका गेज़र में शामिल है। अच्छा, गेज़र का जो बॉर्डर है वो दूसरी तरफ है। अच्छा, प्रैक्टिकली देखा जाए कि बलिम के लोगों ने लंगर के ऊपर जो है आबादी भी बनाई है, वहाँ पर इबादत खाना भी बनाया है और उनके घर भी है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली ये काम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है जनाब आली कि पूरा इलाका चित्राल को दे दे या पूरा इलाका गेज़र को दे दे। मैं ये लोकल तरीके से इस तरह इसका हल निकालना चाहिए कि शंदूर में ये जो आयरन जो गेट बनाया है, एक जगह है मैंने देखी है, वो तकरीबन वहाँ का पानी जो इस तरफ आता है गेज़र का, जो उस तरफ जाता है वो चित्राल का, बीच में जो है जहाँ वो झील है वो भी चलो चित्राल का सही, वो क्या कहते हैं वो पोलो ग्राउंड भी चित्राल का सही, ये जो आपने वो बनाया है चित्राल स्काउट्स ने जो सेटलमेंट्स की है वो भी चित्राल का सही। लेकिन चित्रालियों का लंगर तक आने का ये दावा दुरुस्त हरगिज़ नहीं है ठीक है। मेरे ख्याल में। तो ये आयरन गेट से इस तरफ गेज़र और उस तरफ चित्राल डिक्लेयर किया जाए और लोगों को घास चराई और दूसरे सेटलमेंट से है उसकी इजाज़त दी जाए, ये ऐसा होता है, ठीक है। मसलन चलास के लोग जो है गड़ीदास में जो है वो माल मवेशी भी चराते हैं, घर भी बनाया है, लेकिन गड़ीदास उसका नहीं है, चलास का नहीं है, ये मानसरा का है। इसी तरह सिंगुल नाले में दारल के लोग जो है वो भेड़ बकरियां चराते हैं, उनके बाड़े भी है, लेकिन सिंगुल नाला पुनियाल का है, कोई दारल का नहीं है। इस तरह एक सेटलमेंट निकालना चाहिए मेरे ख्याल में, और उसको लड़ाई झगड़े का वजह नहीं बनाना चाहिए। और हम चूंकि हाथ खींच खींच इसलिए लिया वहाँ पर जो गजर के लोगों के साथ मिल के जो उनके हक में खड़े होने से हम इसलिए अलग हुए कि हम गिलगित और चित्राल को ही मिलाना चाहते हैं कि चीज़ें हम शंदूर पे जो है झगड़ा करें। असल बात ये है। आपका स्टैंड है, लेकिन वोट तो आपने इस दफ़ा पीपल्स पार्टी को दिया है, ये क्या है हाँ तज़ाद है? बिल्कुल, इसमें ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को, अब एक चीज़ को देखें ना, मैं गेज़र हम्म, से मुंतखब होता हूँ नुमाइंदा, मैं ठीक अकेला है। हूँ, ठीक है। हम्म, गेज़र से एक लंबे अरसे पीर साहब के वफ़ात के बाद जो है वहाँ ना कोई गवर्नर बन सका, ना कोई वज़ीर आला बन सका, ना अपोजिशन लीडर बन सका, ना कोई लेडी जो है वो मेंबर बन सकी, ना कोई टेक्नोक्रेट बन सका। तो हम दीवार से लगते रहे। तो शायद लोग मुझ पर भी इसका इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने नेशनलिज्म को बढ़ाया, लोगों को जो है हमेशा पोजीशन में रखा, तो उससे इलाका जो है ना उसको नुकसान होता है, इस तरह की बातें, और उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी है, या लोग गलत भी नहीं कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सिर्फ मैं न मानूं पर खड़ा हो जाना मेरे लिए मुनासिब नहीं था। वोट तो मैंने देना था, चलास में देता तो कहते पैसे लेकर दिया, या कोई कुछ करता तो कुछ करके दिया। अब मैंने अयूब मेरे इलाके का था, मेरे उसमें था, पर्सनली मैंने अयूब को वोट दिया है, कोई पीपल्स पार्टी की बात तो नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी को भी दिया है
تو بھی وطن کی خاطر، علاقے کی خاطر. میں نے حفیظ الرحمان صاحب کو بھی پہلی مرتبہ کہا تھا جناب آپ مسلم لیگ کا ٹکٹ دے دیں، نہیں دیتے کسی اور کو بھی دے دیں. میں پہلے سے بھی کہتا رہا ہوں کہ بی این ایف کے ڈیٹ اگینسٹ خلاف کوئی آدمی بھی آ جائے، گزر سے کوئی اگر آتا تو میں دیتا. یہ اسٹیٹمنٹ میری پہلے سے رہی تھی. اسٹینڈ رہی ہے. ہاں، تو اس لحاظ سے میں نے ایوب کو ووٹ دیا ہے تو غلط نہیں کیا ہے. اچھا سر، ایک چیز اور، لوگ آپ کو سب چیز کر کے محبت سے لا کے سیٹ دے کے بھجواتے ہیں. اس سے پہلے پیر صاحب جو ہے وہاں پہ لمبے عرصے تک ان کی مطلب رہی ہے. تو اگر آپ دونوں کو کمپیریزن کریں، کام کس کے ٹائمنگ پہ زیادہ ہوا ہے؟ اس میں آپ سے بتاؤں کہ پیر صاحب اب وفات پا چکے ہیں تو ان کا ہم برائی تو نہیں کر برائی کی سکتے. بات نہیں کرتے، ڈیولپمنٹ کی بات. غیر ضروری ہم اس کی تعریف بھی نہیں کریں گے. لیکن چیزیں یہ ہے جناب، علی پیر صاحب نے بھی اپنے طور جو کچھ وسائل ہوتے تھے، ایک کونسلر کی حیثیت سے، ایک ممبر کی حیثیت سے، وہ جو اس حلقے کے حق میں آتے تھے اس کو یوٹیلائز کیا ہے. تھوڑا بہت کام تو ہوا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن پیر صاحب کی وجہ سے کچھ پرابلمز یہ پیدا ہوتے تھے کہ کچھ چیزیں لڑائی جھگڑا فساد کر کے لینا پڑتا تھا. وہ پیر صاحب ایسا نہیں کر سکتے تھے. ہاں، پیر صاحب میں ایک یہ تھی کہ وہ خود اگر گورنر بنتا، کوئی وزیر اعلیٰ، اس طرح کی کوئی چیزیں بنتی، اپنے تئیں کچھ کر سکتا تو اس کے لیے چانسز تھے. لیکن ہر بات میں جو ہے کسی کے گریباں میں ہاتھ ڈالنا اور اسی طرح کی چیزیں جو ہے نا، اس کے لیے تھوڑی سی دشواری ہوتی تھی. وہ زیادہ اس مزاج کے اس کو شعبہ بھی نہیں دیتا تھا یہ ساری چیزیں. باقی پیر صاحب نے لمبے عرصے تک ممبری کی تھی، اس وجہ سے لوگ بھی اکتا چکے تھے. اس کے مقابلے میں اب میں آیا ہوں تو میں اپنے کام سے اپنا منہ میاں مٹھو والی بات تو ہے نہیں. لیکن سچائی یہ ہے کہ مجھے ابھی 10واں سال چل رہا ہے پریکٹیکلی. تو ان 10 سالوں کے دوران انشاءاللہ تعالی جو پاکستان بننے سے اب تک یہ جو 70 سال ہوئے ہیں، تو ان میں اگلے جو 60 سال ہے اور اس 10 سال کا دیکھیں گے تو تقریباً آدھے سے زیادہ، مطلب برابر تقریباً کام ہوا ہے. اس لیے کہ پنیال جیسے ایک چھوٹی سی مطلب 30 کلومیٹر کی جگہ پر اب 4تھا پل بھی منظور ہو کے آ گیا ہاتون کا. تو شیر قلعہ میں بھی، بور میں بھی، گاکوچ میں بھی پل بنے، آگے اشکومن بنا. ابھی ہم اس کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، دائن کے لیے بھی. چلو دائن وہ جون کے بعد صحیح. اس کے علاوہ کالجز، اسکولز، ہسپتال وغیرہ اسٹیبلش ہوئے ہیں، ڈسپنسریز. لیکن ملک کا سسٹم، ریاست کا سسٹم صحیح نہیں چل رہا ہے. تو وہ ہر جگہ نہیں چل رہا ہے. وہ کوئی حلقہ نمبر 1 کی یا گزر کی بات تو ہے نہیں. اور ہسپتال خراب ہے تو ہر جگہ ہی خراب ہے، ڈاکٹر کام نہیں کرتا ہر جگہ نہیں کرتا، سکول ٹھیک نہیں چل رہے تو ہر جگہ نہیں چل رہا. اس کا تو کوئی چارہ نہیں ہے. اب رہا جناب عالی چیزیں لینے کی بات تھی، تو انشاءاللہ چیزیں لیا. اب روڈ اس کی وجہ سے، یہ برس اور ڈیزاسٹر کی وجہ سے ہم رک گئے ہیں. اگر وہاں کسی طریقے سے کوئی پل بنانے میں ہم کامیاب ہوئے تو انشاءاللہ مترمدان تک جو ہے وہ روڈ وہ ہے کیا کہتے ہیں منظور ہے، کام ہوگا. اور آگے جھیل تک بھی ہم لے کے جائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ ایک چیز کو دیکھیں نا جناب کہ 23 تحصیلیں ہیں، تقریباً کوئی 23 تحصیلیں گلگت بلتستان کے اندر ہے. تو اشکومن میں پچھلے سال سردیوں میں 2 پاور ہاؤسز کا ہم نے افتتاح کیا. تو یہ تو ہر تحصیل کے اندر 2 پاور ہاؤسز کا افتتاح، اتنا تو کام تو نہیں ہوتا، لیکن کام ٹھیک ہوا. بجلی کا نظام بھی ادھر گدر میں صاحب ہسنگ کے لوگوں نے وہ جلسہ جلوس کیا ہے، تو وہ کوئی ان کا پانی واٹر رائٹ کا کوئی مسئلہ ہے. بجلی کا نظام گلگت کے مقابلے میں، دیامر ہنزا کے مقابلے میں بہتر ہے گدر میں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نے نواز خان ناجی کو دکھی، پریشان کیا، تو کس طرح کی جذبات آپ اس میں آپ کریں گے کہ پورا اسٹرگل میں جو سختیاں دیکھی، یہ ساری چیزیں میں نواز خان ناجی اسی طرح نظر آتے ہیں، اسی طرح ہمبل ہیں، یا اندر سے اس کی فیلنگ اور وہ کیا ہے سر؟ نہیں، اس میں یہ چیزیں ہے نا کہ یہ جو بہت زیادہ پرابلمز ہم گزرے ہیں 90s کے دوران، خاص کر سن 2000 تک اور سن 2007 تک بھی، یہ جو کچھ ہوا ایک لمبی ایک ہسٹری، وہ ایک الگ چیپٹر ہے جس پر الگ ہم بات کر سکتے ہیں. اس میں یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں جا سکتی. تو اس دوران جو کچھ بھی ہوا، ہمارے اوپر سختیاں ساری چیزیں ہوئی، اس سے اتنا زیادہ تکلیف تو نہیں ہوا. تکلیف ایک چیز پہ ہو جاتی ہے نا، تکلیف ایک چیز پہ ہو جاتی ہے کہ انسان کو اپنوں سے جب آپ جن کے لیے محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی حسد اور اپنی جو ہے بغض اور انات کی وجہ سے وہ آپ کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ مرحلہ تھوڑا سا دقت والا ہوتا ہے. لیکن سمجھ کے ہم اس کو اگنور کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ لوگ بدنیت ہے. باقی مجھے کوئی اندر سے کوئی بے سکونی، بے چینی یا کسی قسم کی شرمندگی، پریشانی، ڈر یا خوف کچھ بھی نہیں ہے.
اچھا سر، شارٹ کٹ کوشچن سر، نواز خان ناجی سخت ہیں، نرم ہیں، کیا ہے سر؟ میں آ، جو سخت ہے اس کے سامنے میں بالکل سخت ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں بالکل سخت ہوں. جو نرم ہے ان کے لیے میں نرم، میں مظلوم کے ساتھ نرم ہوں، میں ظالم کے ساتھ سخت ہوں، سخت ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. میں نے بتا دے کس ظالم کے سامنے میں نے جو ہے سر جھکایا ہے؟ میں نے نہیں جھکایا. کون سا مظلوم ہے جس پر میں نے پھر اس پر ظلم کرنے کی کوشش کی ہو یا اس کے ساتھ کھڑا نہ ہوا ہوں؟ ایسا کوئی مرحلہ میری زندگی میں نہیں آیا ہے. آپ کے بہت سارے چاہنے والے ہیں، خاص کر آپ کا جو حلقہ ہے اس میں تو زیادہ تر لوگ ینگسٹرز آپ کو چاہتے ہیں، اور اس میڈیا کے توسط سے جو لوگوں تک آپ کے میسج جائے گا، ساری اسٹرگل، ساری کہانی ایک سائڈ پہ رکھ کے ایک کنکلوڈنگ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سر؟ میں اپنے لوگوں کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ یوتھ اسپیشلی. بالکل یوتھ کے لیے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دوران کمزور اور کچے ذہن کے لوگ جو ہے نا وہ پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں، وہ پریشان دکھی ہو جاتے ہیں، وہ ایک دم سے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. مثلا ان دنوں میں یہ ہے جناب علی کہ ہم ایک نقل کر رہے ہیں، اصل میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہیں. داخل نہیں ہوا ہے. اچھا، نقل کے دوران یہ ہوتا ہے جناب علی کہ اس کا گھر بڑا، میرا گھر چھوٹا، اس کی تنخواہ زیادہ، میری تنخواہ کم، اس کی گاڑی بڑی، میری گاڑی چھوٹی، یہ نہیں، یہ اس سے پریشانی ہو جاتی ہے. جب ہم اصل میں داخل ہوں گے تو گھر، گاڑی، اچھا تنخواہ، یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھے گی. اس وقت جو ہے انسانی اقدار بہت زیادہ اہم ہوں گے، تو اس کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے، اس کے بعد ہم ٹھیک ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس وقت جو ہے دنیا کی عام سی چیز پہ جو ہے پریشان نہ ہو، اسٹرگل کرے، کوشش کرے، نیک نیتی سے کرے، دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرے، خود پریشان ہو کر کسی سے مدد لینے کی کوشش کم اور دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش زیادہ کرے. اس کے لیے کرج کی ضرورت ہے. تو میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا جناب عالی کی کرچ ڈیولپ کرے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کوالٹی ایجوکیشن کی طرف آپ جائے، آپ ویژن کی طرف جائے. یہ جو ہے ڈگریاں لینا اور یہ ساری چیزیں کرنا اب معنی نہیں رکھیں گی. اور یہ جو ایجوکیشن ہم پڑھ رہے ہیں یا ہمارے ماحول میں پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی انجینئرنگ ٹائپ کی نہیں، وہ انجینئرڈ ایجوکیشن ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ کو وہ تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لٹریسی نہیں، ایجوکیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے جو آپ کی پریکٹیکل زندگی میں پریکٹیکل کام آ جائے. تو اس کے لیے کوالٹی ایجوکیشن، ویژن اور کرچ، ان چیزوں کی سخت ضرورت ہے. پھر بھی دو صفات آپ میں ہونا چاہیے ہر قیمت اور ہر صورت: یو مسٹ بی آنیسٹ، یو مسٹ بی کیپیبل. تھینک یو ویری مچ سر. جی ناظرین، یہ میرے لیے بہت چیلنجنگ اور بہت مشکل تھا، کیونکہ نواز خان ناجی صاحب جو ہے ایک ڈیپ انسان ہے، اور ان سے کافی ساری جو پولیٹیکل چیزیں تو آپ سنتے رہیں گے، لیکن ان کی اپنی لائف کی بہت ساری چیزیں کوشش کی ڈگ کرنے کی، کافی حد تک کافی چیزیں رہ گئیں. لیکن ہوپ فلی نیکسٹ کا بھی اس طرح کے ایپیسوڈ ہوگا تو اسپیسیفکلی ہم پھر سر کو پھر ذمت دیں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم تھینک یو کا، ویری مچ، آپ کی بڑی مہربانی. اور اس طرح انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی اور پولیٹیکل فگر ہوگا یا کوئی اور شخصیت جن کی زندگی کی ایک لمبی اسٹرگل ہوگی، اس کو لے کے پھر ایک نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ آئیں گے. اللہ حافظ.